بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا۔ جب سرسری عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ اللہ کی راہیں اب بھی کھلیں، آثار و نشاں سب قائم ہے۔ اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں اور بھائیوں، اس مرتبہ نظام میں جو تبدیلی کی گئی، آپ بھی اس کا نفع محسوس فرما رہے ہوں گے۔ بجائے 10 بجے اجلاس 9 بجے اجلاس شروع کر کے 1 بجے تک طول دینے کے، مغرب کے بعد سے تقریباً 10 بجے تک یہ اجلاس اپنی آخری منزل تک پہنچ رہا ہے، اور ماشاء اللہ بہت جامع اور بہت مفید باتیں آپ کے علم میں آئی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی شکیل احمد صاحب عزیز مجدوم نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے جن پہلوؤں پر روشنی ڈالی، ان میں سے اکثر کا بلکہ تقریباً تمام تر کا تعلق ہماری اپنی ذاتی زندگی، اپنی اصلاح اخلاق اور اصلاح معاملات اور اصلاح باطن سے ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمزوروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، مسکینوں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، آپ عفو و درگزر اور رحمت اور مودت کا جو معاملہ اپنوں اور غیروں کے ساتھ فرماتے تھے، اس کی مثالیں آپ کے سامنے آئیں۔ ہمارے اندر حسد، کینہ، بغض، تکبر، خود غرضی کی جو بیماریاں ہیں، ان کا علاج حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ میں ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت مولانا ابوالوفا صاحب شاہ جہاں پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا خطاب سننے والے اب بھی بہت سے حضرات موجود ہیں، وہ اپنے خطاب کا آغاز انہی 2 شعروں سے کیا کرتے تھے، اور یہی حاصل ہے کہ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب تک ماننے کا جذبہ تھا، ہوائے طاعت، بات ماننے کا جذبہ، سرسبز شجر امید کا تھا، امیدیں بر آتی تھیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی تھی، مسلمانوں کے حالات میں درستگی آتی تھی، خوف، دہشت، مایوسی ان سے دور رہتی تھی۔ جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا۔ جب سرسری عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا۔ جب طاعت کی جگہ نہ ماننے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو گیا، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کی بیماری آ گئی، اچھی سے اچھی تقریر، اچھا سے اچھا وعظ، اچھی سے اچھی تحریر اثر انداز نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ماننے کے جذبے سے نہیں بیٹھتے، اور اگر اس مجلس میں جہاں بات سنی کچھ ماننے کا جذبہ پیدا بھی ہوا، پھر ماحول سے متاثر ہو کر اس سے اپنے آپ کو ہم خالی کر لیتے ہیں۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی حال ہی کے بزرگوں میں ہماری جماعت کے اہم بزرگوں میں سے گزرے ہیں،
انہوں نے اپنی ایک مجلس میں ایک وعظ کے اندر 2 باتیں بتلائی تھیں جو بڑے کام کی ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو، جب کبھی کسی اچھے کام کا دل میں جذبہ پیدا ہو تو فوراً اگر کرنے کا ہے تو کر گزرو، اور اگر کچھ مہلت ہے تو اس پہ جم جاؤ کہ اس کو ہمیں کرنا ہے، اور اگر کسی غلط چیز کے چھوڑنے کا، کسی بری عادت کو چھوڑنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو تو فوراً چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک لمحہ ملا ہے، اس کی قدر کر لو۔ دل میں اچھی بات کے ماننے کا اگر جذبہ پیدا ہوا ہے تو یہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی ہے۔ کسی غلط عمل یا کسی غلط رسم و رواج کی پابندی سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کا اگر دل میں داعیہ پیدا ہوا تو فوراً عمل کر گزرو۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ وقت ملا ہے، یہ لمحہ ملا ہے، اس کا لطیفہ غیبی تمہاری طرف متوجہ ہے، قدر کر لوگے فائدے میں رہو گے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ لمحہ گزر جائے پھر توفیق نہ ملے۔ آج کے بیانات ہمیں دعوت دے رہے ہیں، پھر ہمارے مخدوم ابن مخدوم حضرت مولانا سید محمد اسد مدنی دامت برکاتہم نے اپنے مخصوص انداز میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں خاص طور سے 3 باتوں کو خلاصے کے طور پر پیش کیا کہ اپنی نیتوں کو درست رکھو، ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، سمجھدار اور عقل مند بنو مگر چالو مت بنو، اپنی تقریبات کو، نکاح شادی وغیرہ کو سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ انجام دو، اور معمولات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ جامع باتیں ہیں، ہم ان کو اپنے دل و دماغ کے اندر تازہ رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے مولانا نے یہ مسئلہ چھیڑا، لیکن جتنی زیادہ تفصیل کی ضرورت تھی ان کی زبان سے اگر ہمارے سامنے آ جاتی تو زیادہ مفید ہوتا۔ اپنی نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچائیں، ان کی نگرانی کریں، کچھ ان کی دنیاوی ضرورتیں ہیں، ان کا لباس، ان کی غذا، ان کی تعلیم اور ان کی صحت وغیرہ، اس پہ تو ہم توجہ کرتے ہیں، تعلیم کے نام پر درسگاہوں میں بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تعلیم اگر بغیر تربیت کے ہو تو وہ نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہوتی بلکہ بسا اوقات مضر ہو جاتی ہے۔ والدین اپنے اولاد اور گھر کے سرپرست اپنے ماتحتوں کی نقل و حرکت، ان کی مشغولیات، ان کے دلچسپیوں کے اوپر گہری نظر رکھیں۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں جب کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس ملت کو تباہ کرنے کی پوری کوشش ہو رہی ہے، اور موبائل میں تمام فواحش و منکرات ہمارے گھروں میں آ رہے ہیں، فیس بک، ٹویٹر اور اس رابطے کے ذریعے سے غلط تعلقات پیدا ہو رہے ہیں، بچے بگڑ رہے ہیں، بچیاں بگڑ رہی ہیں، ان کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، ناگفتنی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، اس لیے اس پر خاص طور سے نگاہ رکھنی چاہیے۔ اس کی مضرتوں سے آپ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خود ہم اپنے آپ کو بھی ان برائیوں سے بچا کر رکھیں۔ اچھی چیز کا اچھا استعمال ہونا چاہیے، اور غلط استعمال سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اہل میں بیوی، بچے اور جتنے گھر کے افراد ہیں جن کا گھر کا بڑا ذمہ دار ہے، وہ سب کے سب آ جاتے ہیں۔ فرمایا ان کو آگ سے بچاؤ۔
وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنی تقریر کے اندر اس آیت کو پڑھنے کے بعد سوال کیا مجمع سے کہ کون انسان ایسا ہے کہ جو اپنے آپ کو آگ میں داخل کرنا چاہے یا اپنے اہل و عیال کو آگ میں جلانا چاہے؟ جہنم کی آگ تو دور کی بات ہے، وہ تو بہت بڑی آگ ہے اور نگاہوں سے اوجھل ہے۔ دنیا کی اس معمولی سی آگ میں کون جلنا اور جلانا چاہتا ہے، کون اس کو پسند کرتا ہے؟ پھر ایسی چیز سے اللہ تعالیٰ نے کیوں منع فرمایا؟ اس کا جواب واضح ہے کہ اس راستے پر چلنے سے اپنے آپ کو اور اپنے عیال کو بچاؤ کہ جس کی آخری منزل جہنم کی آگ ہے۔ ایک شخص گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور ڈھلان کی طرف گاڑی بڑھ رہی ہے اور آگے گہری کھائی ہے اور بریک فیل ہے، اس کا انجام متعین ہے۔ اگر اس راستے پہ گاڑی بڑھے گی تو یقیناً وہ کھائی میں گرے گی، گاڑی بھی تباہ ہوگی، گاڑی والا بھی تباہ ہوگا۔ ہم اگر اپنے بچوں کو ڈھلان کی گاڑی کے راستے پر گاڑی پر بیٹھا کے اور بغیر بریک والی گاڑی پر بیٹھا کے ان کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد مطمئن ہو جائیں، جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ بچے خود سدھر جائیں گے، تو ہم سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے کہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت پر نگاہ رکھی جائے، اور اس ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو طوفان آیا ہوا ہے، اس راستے سے جو بے حیائیاں اور غلط تعلقات پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اوپر بندش قائم کی جائے۔ اسی طرح تقریبات میں فضول خرچیاں، رسم و رواج کی پابندیاں، الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی برکت سے مسجدوں میں نکاح کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، اور ابتدا میں جب یہ آواز اٹھی تو لوگ اس کو اجنبیت کی حیثیت سے دیکھتے تھے، گلے سے اترتی نہیں تھی، لیکن اب اس کو قبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن صرف مسجد میں نکاح کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو شاندار قسم کی دعوتیں ہوتی ہیں، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، اور مسنون ولیمہ کے نام پر سب کچھ کیا جاتا ہے، اس میں بھی اپنی حیثیت اور اپنی استطاعت کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اپنے غریب پڑوسی اور دوسرے غریب رشتہ دار کے گھر میں جو بچے اور بچیاں ہیں، اپنے بچوں کا جب وہ نکاح کریں گے، اپنی بچیوں کو جب رخصت کریں گے، ان کے دل میں بھی حوصلے ہوں گے۔ ہماری یہ شاندار دعوتیں، ہمارے یہ شان و شوکت کا اظہار، یہ سجاوٹ اور یہ آرائش اور زیبائش ان کے دل کے اوپر چھریاں چلائیں گے۔ ہم اپنے طرز عمل تو ان کے دلوں کو دکھائیں گے۔ اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، اس کے بہت سے اچھے مصارف بھی ہیں، ان کو اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے آپ استعمال کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان تدع الورثۃ اغنیاء خیر لک من ان تدعهم عالۃ یتکففون الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ تم اپنے پیچھے اپنے ورثہ کو مستغنی چھوڑ کر جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ خرچ کر دیا، اور اس کے بعد اولاد کو خالی ہاتھ چھوڑ کر گئے۔ آپ کمائیے، اپنی ان کی دینی تعلیم و تربیت کے ساتھ، ان کی اچھی نگہداشت کے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، ان کو ان کے پیروں پر کھڑا کیجیے، ان کے لیے مکان کا انتظام کر دیجیے، ان کے لیے تجارت کا انتظام کر دیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن فضول خرچی اور اسراف سے کے اندر اپنے پیسوں کو اڑانا یہ کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ کل کے اجلاس میں آپ کے سامنے ہمارے اہم مقررین اور خطبہ تشریف لائیں گے۔ میں یہی درخواست کر رہا ہوں کہ آج جو باتیں سنی ان کو بھی اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھیں، اور آئندہ کل بھی آپ کے سامنے خطابات آئیں گے، نصیحتیں آئیں گے، ان کو بھی گوش دل سے سنیں اور پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نصیحت گوش کن جانا کہ از جاں دوست تر دارن، جوانان سعادت مند پندے پیر دانا را،
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیت والہدى. اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. جو غلط عادتیں اور غلط خصلتیں ہمارے اندر آ گئیں ان سے ہمیں پاک فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنا سچا پکا بندہ بنا دے اور انسانی صفات اور اخلاق نبوی سے ہمیں آراستہ فرما دے. علماء کرام کی زبانی جو نصیحت کی باتیں ہمارے کانوں میں پڑی ہیں ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے اکابر کی قائم کی ہوئی یہ جمعیت اور اس کے خدام کی جو محنتیں ہیں اللہ ان کو اپنی شرف قبولیت سے نواز دے، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا، برائیوں کو مٹانے کا سے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ اس اجلاس کے اندر جن دوستوں نے، احباب نے، جوانوں نے محنتیں کی ہیں اے اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کے لیے، ان کے نسلوں کے لیے اصلاح کا اور خیر و برکت کا ذریعہ بنا. ہم سب کو اب طاعت والی زندگی عطا فرما، معاصی سے ہماری حفاظت فرما، ظاہر و باطن کی ہر برائی سے ہمیں پاک فرما. ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دے، باطن کو بھی سنوار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.